والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين۔ معزز سامعین، آج قصص الانبیاء کے عنوان سے 5ویں نشست ہے۔ اس میں ایک واقعہ حضرت ہود علیہ السلام کا اور آپ کی قوم عاد میں شداد نام کا ایک بادشاہ تھا یمن کا۔ ایک تو قوم عاد کا وہ تذکرہ جو ہم پچھلی جو ہماری نشست تھی درس قرآن کی، اس میں ہم نے سنا، یہ اس قوم عاد میں ہی یہ آدمی شمار کیا جاتا ہے، لیکن اس کا الگ سے ایک علاقہ تھا اور اس کی اپنی ایک ریاست تھی۔ تو شداد کا جو واقعہ ہے وہ ہم سنیں گے، اور دوسرا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے جو واقعات ہیں، جسے قوم سمود بھی کہا جاتا ہے۔ تو قرآن عزیز نے ان کے بارے میں کیا واقعات ذکر کیے ہیں، تو یہ دو واقعات ہیں جو ہماری عبرت کے لیے ہیں، انہیں ہم سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ عاد کے بارے میں نے پچھلی جو ہماری نشست تھی اس میں بتا دیا تھا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں ہی شمار کیے جاتے تھے۔ عاد ایک شخص کا نام ہے، اسی کی نسبت سے اس قوم کا نام عاد رکھا گیا۔ تو یہ کچھ لوگ تھے جو یمن کے علاقوں میں جا کے آباد ہو گئے، اور پھر یہ اس قدر طاقتور لوگ تھے کہ بہت لمبے قد تھے ان کے، اور طاقت اس قدر کہ عام علاقے کے کوئی 40-50 کے قریب لوگ ایک پتھر کو پکڑ کے ہلاتے تھے، اور اس قوم کا ایک آدمی ہی وہ پتھر کو ہلا دیا کرتا۔ تو یوں ان کے جسموں میں اللہ نے طاقت رکھی۔ ایک وقت آیا پھر پورے یمن پہ قابض ہو گئے۔ تو شدید اور شداد یہ دو بھائی تھے۔ تو احقاف کے نام سے واقعات ملتے ہیں، علاقہ تھا احقاف کا، تو وہاں پہ ان کی اصل ریاست قائم تھی۔ تو شدید بڑا تھا، بہت کم عرصہ اس نے حکومت کی، مر گیا، اور اس کے بعد شداد اپنی ریاست کا حکمران بنایا گیا۔ تو اس میں چونکہ میں نے عرض کیا کہ طاقتور لوگ تھے اور مال دولت بھی بہت زیادہ ان کے پاس تھا، حتیٰ کہ اس اپنی طاقت کے نشے میں شداد نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے برابر سمجھنا شروع کر دیا، اور اس نے کہا کہ اس کی قدرت ٹھیک ہے، اس کی قدرت بھی ہے، لیکن میرے پاس جو حکمرانی ہے اور میرے پاس جو نفری ہے اور میری ریاست کے جو لوگ ہیں وہ بھی تو کسی سے کم نہیں۔ دنیا میں جتنی بھی ریاستیں آباد تھیں اس وقت، کسی قوم میں اور کسی ریاست میں ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی، اس قدر مضبوط لوگ تھے۔ تو اس وقت کے علماء نے اور صالحین نے اس کو بہت سمجھایا کہ خداوند قدوس کی برابری نہیں کی جا سکتی، اور بہتر یہی ہے کہ تم اپنے اس قسم کے نظریات سے، عقائد سے توبہ طائب ہو کے ایک اچھی زندگی گزارو۔ ایون کہ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بھی سامنا ہوا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے بھی بہت سمجھایا اسے۔ اس نے کہا کہ تم جس اطاعت کی بات کرتے ہو تمہاری اطاعت کی جائے، تمہاری اطاعت کرنے کے بعد کیا ہے کہ ایک خوشحال زندگی کا تصور ہے نا آگے، تو تمہاری اطاعت کرنے کے بعد جو ایک خوشحال زندگی ملنی ہے، ہم تو پہلے سے اسی زندگی میں ہیں۔
ہم اسی لیے کہتے ہیں نا اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ ناراض ہو گیا تو پھر یہ جو تمہارے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں یہ چھن جائیں گی۔ اس نے کہا یہ تو سارا کچھ ہمارے پاس ہے، اب تمہاری اطاعت کا کیا کوئی ایسا جواز بنتا ہے؟ تو آپ نے بہت سمجھایا۔ اس نے کہا جی اخیر تمہاری اگر بات مان لیں، یہ بتاؤ کہ پھر ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہے جو اللہ نے ہمیں ہمارے معبود نے دیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے بہت کچھ آگے بھی ہے، قیامت ہے، پھر اس کے بعد ایک جنت ہے، جنت کے باغات ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں، اس کے پھل اس طرح کے ہوں گے، حور و غلماں اس طرح کے ہوں گے۔ اس نے کہا اچھا یہ تم تو خواب دکھا رہے ہو لوگوں کو، میں لوگوں کو حقیقت دکھاؤں گا۔ تو اس نے پھر کیا کیا کہ 1000 آدمی آفیسر بنا کے اس نے ایک نئی دنیا اور نیا علاقہ تعمیر کرنے کا اس نے آرڈر دیا، اور اس میں بڑی تفصیل علماء نے لکھی کہ اس کے اندر جو دیواریں اس کی بنائی گئیں قلعے کی، بہت بڑا ایک شہر، اس سے بھی بڑا ایک قلعہ اس نے بنوایا۔ تو ایک ایک اینٹ جو اس پہ لگوائی وہ سونے اور چاندی کی لگوائی اس نے، اور پھر اس کے اندر پھر محل تعمیر کروائے گئے، اور پھر ایک بڑی نہر اس شہر کے اندر سے گزاری گئی کہ اس نہر سے پھر چھوٹی نہریں ہر وہ جو بلاک بنے ہوتے ہیں، علاقے بنے ہوتے ہیں، وہاں تک پہنچتی۔ یعنی اس پورے جو اس نے جنت کا نام دیا اس علاقے کو، جس گھر سے بھی باہر نکلیں تو سامنے باغات اور اس میں چلتی ہوئی نہر دکھائی دیتی، اور بے شمار اس میں پھر اس نے خوبصورت لڑکیاں اس نے چھوڑی کہ یہ حوریں ہیں، اور غلمان بھی اسی طرح نوجوان اس نے چھوڑے کہ یہ اہل جنت، ہمارے جو اہل جنت ہوں گے یہ ان کی خدمت کے لیے یہ لوگ ہیں یہاں پہ۔ ایک وقت گزرا اور اس نے پھر یہی طعنے دیے حضرت ہود علیہ السلام کو، تم جس جنت کے خواب دکھاتے ہو کبھی لگاؤ نا چکر ہماری جنت کا۔ یہ تعمیر کرتے کرتے 12 سال لگے جی اس کی اپنی خود ساختہ جنت کے لیے۔ 12 سال کی تعمیر۔ اتفاق سے وہ شداد اپنے کاموں میں اس قدر مصروف رہا کہ اسے اس 12 سال کا دورانیہ میں ایک مرتبہ بھی اس میں جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ وہ جب بن گئی آ کے بتایا کہ وہ جنت بن چکی، اس نے کہا تم مزے لو، میں کبھی آؤں گا کہ میں بھی دیکھوں گا کہ میرے اپنی زندگی میں یہ بننے والی جنت کیسی ہے۔ پھر ایک وقت آیا جب اس نے چکر لگایا اپنا جنت کا، کیا دیکھتا ہے کہ اب بڑی نفری اس کے ساتھ تھی، اور لوگوں کو بہت وعدے بھی دلائے تھے، اور بڑے متکبرانہ انداز میں اپنے گھر سے نکلا کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھنے جا رہا ہوں۔ اور حضرت ہود کو بھی اس نے چیلنج کیا کہ آؤ تم بھی اگر دیکھنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، تمہیں بھی دکھائیں یہ کیا دنیا کیا ہوتی ہے، تم کون سے وعدے دلاتے ہو۔ تو آپ اس کو یہی فرمایا کرتے تھے کہ اگر دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی چھوڑ کر اللہ کی مرضی کے مطابق اگر بندہ زندگی گزارتے، یعنی دنیا میں زندگی ایسی جو اللہ کی خواہش ہے اس طرز پہ گزر جائے، تو ہماری جو جنت ہے اس میں زندگی وہی گزرے گی جو پھر بندے کی خواہش ہوگی۔ دنیا میں اللہ کی خواہش کے مطابق زندگی گزار لو، جنت میں پہنچو گے تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں ملے گا۔ عقل پہ پردے پڑے تھے، خمار تھا اپنی طاقت کا، خمار تھا اپنی دولت کا، اختیارات کا خمار تھا۔ تو جس وقت اپنی بنائی ہوئی جنت کے مین دروازے کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ اس دروازے کے ساتھ ہی ایک آدمی کھڑا ہے۔ اس نے کہا شداد نے کہ میرے جتنے بھی یہاں پہ نوکر چاکر ملازم آفیسر جتنے بھی ہیں، تمہارے حلیہ جو تو نے اختیار کیا ہے اس طرح کا حلیہ میرے کسی بندے کا نہیں ہے، تم اجنبی کون ہو، کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ اس نے کہا کہ میں تو ملک الموت ہوں، موت کا فرشتہ۔ اللہ اکبر، اللہ کی حکمتیں ہیں جی، بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ تو کہا کہ تم ملک الموت ہو، یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو؟ کہا کہ تیرے انتظار میں بیٹھا ہوں، گزرو اس دروازے سے۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ ملک الموت جو کھڑا ہے یہاں پہ، تو کتنا عرصہ لگا جی، کتنا خرچہ کیا،
اور کتنے نوکر چاکر میں نے تیار کیے، میں تو چیلنج کر کے آ رہا ہوں ہود کے ساتھ۔ اور اس نے کہا کہ ملک الموت اتنی تو مہلت دے دے، میں بڑا چیلنج کر کے آیا ہوں کہ کم از کم میں اپنا ایک چکر تو لگا لوں اپنی جنت میں۔ تو اس نے کہا نہیں، تمہارا وقت ایسا ہی آ چکا ہے کہ اس کی دہلیز سے آگے نہیں گزر سکتے۔ اس نے کہا کہ مجھے چلیں اتنا سا وقت دو کہ میں اپنے گھوڑے سے نیچے تو اتر آؤں۔ تو اس نے اپنی جلدی کی، اور ملک الموت نے جو اللہ کے حکم کا پابند ہے، اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو ایک قدم اس کا گھوڑے کی رکاب میں اور ایک قدم اس کی اس دہلیز پر، اور اس کی جان نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک یہ مثال قائم کر دی کہ یہ ہے حال، نہ اس کا مال کام آیا، نہ اس کا اختیار کام آیا، نہ اس کے نوکر چاکر کام آئے۔ بندہ کس دنیا کے کس معاملے پر بندہ اعتماد کر کے اور کس چیز پہ بھروسہ کر کے جینا چاہتا ہے؟ مال اسباب ہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے نا۔ تو قرآن عزیز میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد نہیں فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر؟ کتنے ہی لوگ ہیں کثرت کی جو طمع ہے، لالچ ہے، ہلاکت میں ڈال دیا۔ چاہے وہ کثرت تمہارے مال کی ہو، چاہے وہ کثرت تمہارے تعلقات کی ہو، چاہے وہ کثرت تمہارے اختیارات کی ہو، چاہے وہ کثرت تمہاری برادری ازم پہ بنیاد پہ ہو، یہ سارے علماء نے یہ لکھے ہیں اسباب۔ وہ کثرت، کوئی بھی ایسی کثرت جس پہ تمہیں تکبر، تمہیں گھمنڈ ہوتا ہے، تم کہتے ہو کہ یہ ہے میری زندگی کا ایک سٹائل، یہ ہے میری زندگی کا سارا نظام، میرے جیسا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں دیکھیں کیسی ہیں، کتنا اس نے بھی گھمنڈ کیا ہوا تھا، اللہ کے نبی کے ساتھ چیلنج کر لیا، کیا دیکھا اس نے؟ کچھ بھی کام نہ آیا۔ تو یہ ایک قوم کا جو واقعہ ہے قصص القرآن کے اندر اسے شامل کیا گیا۔ شداد مرا تو لوگ سارے وہاں سے پھر بھاگ بھوگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جب اس کو دیکھنا نصیب نہیں ہے تو ہم یہاں پہ کس امید سے رہ سکتے ہیں؟ پھر ایک وقت گزرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا ایک شخص ہوگا، وہ آبادی دیکھ کے آئے گا۔ وہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے، کوئی یہ بھی نہیں بتاتا تھا کہ وہ جنت بنی ہوئی کہاں پہ ہے، لوگ اس نے خوف زدہ ہو گئے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن کلابہ نام کے ایک صحابی ہیں، تو یہ یمن کے علاقوں میں گئے ہوئے تھے، احقاف کی وہ پہاڑی وادیاں سلسلے، وہاں پہ جب گئے تو ان کی اونٹنی ان کے ہاتھ سے چھوٹ کے بدک کے وہ بھاگ گئی۔ یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس شہر کے قریب پہنچ گئے، اور اس کی دیواروں پہ جو اس وقت نقش و نگاری کی گئی اور شائننگ کے لیے انتظامات کیے گئے تھے، سورج جب چڑھتا تھا نا کوئی آدمی اس کی دیوار پہ نظر نہیں جما سکتا تھا، اتنی شائن ہوتی تھی۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نشانیاں بتائی ہوئی تھیں۔ تو وہ حضرت عبداللہ جب وہاں پہ پہنچے اپنی اونٹنی کو پکڑنے کے لیے، اتفاق سے سورج چڑھا ہوا تھا، انہوں نے دیکھا یہ شہر کون سا ہے، یہاں پہ کون سے لوگ آباد ہیں؟ دیوار پہ نظر پڑی تو چمک برداشت نہیں کر سکے، بے ہوش ہو گئے۔ اور جب ہوش آئی تو پھر اور بھی لوگ تھے، انہوں نے بھی بعد میں پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، بے ہوش کیوں ہوئے؟ کہا کہ جو باتیں ہم اپنے نبی کی زبانی سنتے تھے، آج وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی واقعات پوچھے تھے کہ تم کیا دیکھ کے آئے ہو؟ تو جب انہوں نے سارا منظر بتایا نا کہ یہ شہر دیکھ کے آ رہا ہوں، تو امیر معاویہ کہتے تھے تو لگتا ہے کہ تو نے کوئی خواب دیکھا ہے، کیونکہ خواب میں ہی یہ چیزیں نظر آ سکتی ہیں، حقیقت میں نہیں۔ یعنی عقل انسانی سمجھ ہی نہیں سکتی تھی کہ اتنے انتظامات جس آدمی نے کیے، اتنے انتظامات کیے، اس کو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ وہ کہتے تھے اللہ کی قسم میں اپنی آنکھوں سے وہ وادی احقاف اور یمن کے ساتھ جو ہے وہ دیکھ کے آ رہا ہوں۔ دنیا اب بھی پہنچی ہے، وہاں پہ لوگ پہنچے ہیں، لیکن صرف وہ جو بچے کھچے کھنڈرات ہیں اس کے وہیں تک پہنچ سکی ہے۔ سائنسدان جاتے ہیں وہاں پہ، بڑی تحقیقات کر کے آتے ہیں، اب بھی لوگ جاتے ہیں وہاں پہ۔ بہرحال تو یہ شداد کا واقعہ۔ اب ان کے بعد کچھ ہی عرصہ گزرا تو ایک قوم اور آباد ہوئی، جنہوں نے آ کر، جو پہلے ہمارے درس میں باتیں ہوئیں، قوم عاد تباہ ہوئی، بڑے بڑے ستون، 1000 ستونوں والی قوم انہیں کہا جاتا تھا۔ تو لوگ آئے، ان کے گھروں پہ آ کے قبضہ کیا، جو عمارتیں ٹھیک تھیں ان میں آبادیاں کیں، جو برباد ہو چکی تھی انہیں از سر نو تعمیر کیا، اور ان کے
جتنے بھی املاک تھیں، شہر تھے، گھر تھے، محلات تھے، ان پہ قبضہ کر لیا، اور یہی قوم سمود کہلائی پھر بعد کا سارا سامان وہاں پہ موجود تھا۔ یہ بیسک جو سمود قوم تھی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم انہیں کہا جاتا ہے۔ یہ مدینہ شریف سے تقریباً کوئی 3000 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ مکہ شریف سے بندہ کوئی نکلے شام کی طرف، تو جہاں پہ یہ زمینی سفر ہوتے تھے، تو اسی راستے میں یہ آبادی آتی تھی جہاں پہ یہ قوم سمود آباد تھی۔ آج کل بھی موجود ہے، اسے مدائن صالح کے نام سے اس شہر کا نام رکھا گیا ہے، مدائن صالح۔ تو ان لوگوں کو بھی وہی خمار اور وہی تکبر کہ ہمارے پاس دنیا جہان کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ساری ہمارے پاس۔ ایک بندہ زندگی گزارنے کے لیے، عیاشی کے لیے جو کچھ بھی چاہتا ہے سارا ان کے پاس، حتیٰ کہ وہ شرک میں چلے گئے اور اپنی اس دولت اور اپنے اختیارات پہ بڑا انہوں نے گھمنڈ کیا۔ تو حضرت اسی سمود قوم کے اندر حضرت صالح علیہ السلام پھر پیدا ہوئے، جنہوں نے آ کر اس قوم کو سنبھالا اور ان کے ساتھ بات چیت بھی کی، اور بارہا مرتبہ انہیں سمجھایا کہ یہ تمہارا شرک اور تمہارا اپنے مال اور دولت کے اوپر اس قدر اعتماد کرنا۔ جیسے شداد کا واقعہ سنا آپ نے، تو یہ سمود جو قوم تھی ان کا حال بھی یہی تھا۔ دو چیزوں پہ ان کو ناز تھا کہ دنیا میں آپ اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں، دو چیزیں: آپ کی برادری بڑی ہو، آپ اس کی بنیاد پہ اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتے ہیں، یا آپ کے پاس اختیارات اور مال دولت بہت ہو۔ بندہ کہتا ہے کہ یہ دو چیزیں جسے میسر ہیں تو دنیا میں تو اس کا تو ثانی کوئی بھی نہیں ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو، تم جن علاقوں میں آ کے آباد ہوئے، جن محلات پہ تم نے قبضہ کیا، اور معبود حقیقی نے تمہیں اختیارات دیے، ہر نعمت سے نوازا، تم ایک وقت یاد کرو کہ بغیر محنت کے یہ سارا کچھ تمہیں کہاں سے ملا۔ تو وہ کہا کرتے کہ وہ عاد جو ہلاک ہو گئے، ہود علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی، تو ان کی ہلاکت کے بعد اللہ نے ہمیں اس زمین کا مالک بنا دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ قریب قریب پہنچ گئے، اب تمہیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ وہ عاد کو اللہ نے جو ہلاک کیا تھا کس وجہ سے ہلاک کیا تھا؟ وہ بھی تو ایک پوری ریاست لے کے بیٹھے ہوئے تھے نا، لیکن ان لوگوں نے جب اللہ کے احکامات توڑے، اس کی نافرمانی کی، تو اللہ نے انہیں دنیا سے ختم کر دیا۔ اور ان کے بعد آج اگر تمہیں تسلط ملا ہے اور قبضہ ملا ہے، یہ ساری چیزیں ملی ہیں، اگر روش تمہاری بھی وہی رہ گئی جو قوم عاد کی تھی، تمہارا کیا بنے گا؟ یہ ہم جو ایک تسلسل کے ساتھ واقعات لے کر چلے ہیں نا، اس سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اللہ کا دستور نہیں بدلا کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے عذاب کو، سزا کو مؤخر کر دے تو یہ اس کے فیصلے ہیں، لیکن اس کے دستور نہیں بدلتے۔ دستور یہی ہے کہ اگر قوم نوح ہلاک ہو گئی اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی کی، دستور وہی چلا، اسی لیے تو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم بھی ہلاک ہو گئی اللہ کی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے، اسی لیے شداد ہلاک ہو گیا۔ وہی کام کیا سمود نے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دو دستور بتائے۔ ایک دستور یہ بتایا کہ جیسے حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا تھا، وَاذْكُرُوا، تم یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَاد، کہ عاد کے تباہ ہونے کے بعد، ان کے نیست و نابود ہونے کے بعد اللہ نے تمہیں ان کا خلیفہ جانشین بنا دیا۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں دیکھو تمہیں کتنا اختیار دے دیا، حکمرانی تمہارے پاس۔ آگے تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، کیسے بڑے بڑے تم اپنے قلعے کے قلعے بنا رہے ہو، بڑے بڑے محلات بنا رہے ہو۔ ان کے محلات میں اور عاد کے محلات میں تھوڑا فرق ہے۔ عاد کے لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ چنائی کرتے تھے، بلڈنگز بناتے تھے، اور جو سمود کے لوگ تھے یہ پہاڑوں کو تراشتے تھے، پہاڑ تراش کے پوری پوری مارکیٹ اسی پہاڑ کے اندر ہی بنا دینی انہوں نے۔ آج بھی ان کے وہ بچے کھچے مکانات موجود ہیں۔ اور پھر اس قدر جناب ان کو طاقت اور اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، ایسی عقل ان کو دی، پہاڑوں کو کاٹ کر اس کے اندر مکانات بنانے، پوری پتھروں کی عمارتیں،
مقبرے بناتے تھے کسی کے تو پتھر کو تراش کے مقبرہ بناتے تھے. اس قدر ان کو فن بھی قدرت کی طرف سے ملا ہوا تھا. تو یہ فرمایا تتخذون من سہولہا قصورا، کہ کتنی آسانی کے ساتھ تم لوگ پہاڑوں کو تراش کے اس کے اندر پورے پورے بازار بنا لیتے ہو، مکانات بنا لیتے ہو. تو ایک دستور یہ ہے قدرت کا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم کو عذاب دیتا ہے یا کسی تکلیف میں عذاب میں مبتلا کرتا ہے تو وہ اچانک سے نہیں ہوتا. پہلے والی قوموں کے حالات ان کے سامنے واضح کیے جاتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو شعور حاصل ہو جائے، انہیں عقل آ جائے کہ اللہ کی نافرمانی بیس وہ بنیاد تھی جس کی وجہ سے پہلے والے لوگ ہلاک ہوئے. اسی لیے حضرت صالح علیہ السلام نے پہلے انہیں وقت یاد دلایا کہ دیکھو عاد کے بعد تم اس زمین کے حکمران بنے ہو، اس زمین میں آباد ہوئے ہو، تو عاد کے تم جو حالات ہیں وہ تمہارے سامنے ہیں، انہیں تم جانتے ہو، عبرت حاصل کرو ان سے. لیکن قوم نہیں مانی. تو پھر اللہ تعالیٰ کا دوسرا ایک دستور ہے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكِ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا. اللہ تعالیٰ کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو یوں ہی ہلاک کر دے. اس کا دستور کیا ہے کہ اس قوم کی طرف پہلے اپنے رسول بھیجتا ہے. اچھا، پھر رسول بھیجنے کے ساتھ یہ عذاب نہیں آ جاتا. یتلو علیہم آیاتنا، وہ رسول ہماری آیتیں، نشانیاں، معجزات اور یہ سارا جتنا بھی ہوتا ہے پس منظر وہ سارا اس قوم کو سمجھاتا ہے. وہ سارے جو اپ ڈاؤن ہیں ماننے کی صورت میں جو تمہارے لیے اللہ کی طرف سے انعامات ہیں ان کا بھی تذکرہ کرتا ہے، نہ ماننے کی صورت میں جو عذاب آ سکتا ہے اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے. رسول ہماری آیتیں پڑھ کے سناتا ہے وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون. رسول بھیجتا ہے، اس کے ذریعے سے قوم کی ہدایت کا سامان بھی پورا کیا جاتا ہے، لیکن اس پہ عذاب کب آتا ہے؟ جب وہ قوم ظلم کا راستہ اپنا لیتے ہیں، اللہ کے نافرمانیوں کا راستہ اپناتے ہیں. یہ دو دستور ہیں جی قدرت کے. پہلے والی قوموں کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، پھر رسول کے ذریعے سے اس قوم کو ہدایت کی جاتی ہے. پھر بھی اگر باز نہ آئیں، اپنے اسی روش پہ رہیں اور اللہ کی نافرمانی پہ رہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب اس قوم کا مقدر بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان چیزوں کو آپ ضرور سمجھیے گا. پھر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے ساتھ جا کے بات چیت کی، ان کو دیا. میں اس حوالے سے پڑھتا ہوں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ انبیاء کرام کس قدر بہترین انداز میں اپنی قوم کی رہنمائی کیا کرتے تھے. یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 160 سے یہ ایک بیان ہے اس قوم کا شروع ہو رہا ہے جس میں ارشاد فرمایا کذبت قوموں یہ میں ایک رکو آگے چلا گیا. یہ آیت نمبر 141 سے سورہ شعراء کی، جس میں ارشاد فرمایا کذبت سمود المرسلین. قوم سمود نے اللہ کے رسولوں کا انکار کیا. اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون. جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول، امانت دار رسول بن کے تمہاری طرف آیا ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور جو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں اس کی اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، یہ جو تمہیں دن رات محنت کر کے تمہیں سنا رہا ہوں اس کے عوض میں مجھے کچھ نہیں چاہیے. ان اجریہ الا علی رب العالمین، کیونکہ میرا جو بھی معاملہ ہے وہ اللہ کے سپرد ہے، سارے جہانوں کا مالک رب ہے، وہ اس کے سپرد ہے میری اجرت، میرا معاوضہ. اتترکون فی ما ہاہنا آمینین، یہ اب ڈرا رہے ہیں ان کو کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اب جن نعمتوں میں تم زندگی گزار رہے ہو، جن سہولتوں کے ساتھ، تو دنیا میں اسی نافرمانی کی حالت میں اگرچہ تمہیں نعمتیں بھی مل رہی ہیں تو تم اسی طرح مر جاؤ گے. نعمتیں تم حاصل کرتے رہے، ان سے لطف اندوز ہوتے رہے، لیکن فرما برداری کتنی کی تھی، اللہ کا حکم کتنا مانا تھا. تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا. فی جنات و عیون، یہ باغات اور چشمے جن میں تمہاری زندگیاں گزر رہی ہیں. وزروع و نخل طلعها حدیم، یہ پھر سنا یہ کھیتیاں، یہ کھجوریں
جن کے بڑے بڑے شگوفے نرم و نازک قسم کے جناب وہ ٹہنیاں، وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، یہ پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر جو تمہیں گھر بنانے کی اللہ نے تمہیں ایک فن سکھایا ہے، مہارت دی ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اللہ سے ڈرو، اور جو تمہیں میں پیغام سنا رہا ہوں اسے سنو، وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، حد سے بڑھنے والے جو لوگ اس سے پہلے بھی گزر گئے ان کا انجام کیا ہوا، ان کے روش پہ نہ چلو، ان کی اطاعت نہ کرو ان کے معاملات۔ لوگوں نے پھر آگے سے کہا کہ اچھا ہم تو خیال کرتے تھے کہ تو تو بڑا نیک آدمی تھا، تو تو بڑا صالح آدمی تھا، ہم تم سے یہ امید نہیں رکھتے تھے کہ ہمارے ہی معاملات تمہیں برے لگنے لگیں گے۔ لوگوں نے پھر کہا کہ اچھا تم اگر سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ نا، کوئی ایسا کام دکھاؤ کہ ہم مجبور ہو جائیں کہ ہم بھی مان لیں کہ تم سچ کہتے ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا مانگو، کیا مانگتے ہو، کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جس طرح کی مہارت ہمیں حاصل ہے ایسی ہی مہارت تم بھی دکھا دو۔ ہم لوگ پہاڑوں کو تراش کے ان کے اندر غاریں بنا لیتے ہیں، جو کچھ بھی چاہیں انہی سے بنا لیتے ہیں، مورتیاں انہی سے بنا لیتے ہیں، مقبرے انہی سے بنا لیتے ہیں، اپنے جو شو پیس لگائے جاتے ہیں وہ سارے ہم انہی سے بنا لیتے ہیں، تم بھی کوئی چیز بناؤ نا۔ فرمایا کیا بناؤں؟ کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اس سے پہاڑ سے ہمیں کوئی اونٹنی اس پتھر کی نکال کے دکھاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ اونٹنی جیسے ہی باہر نکلے تو وہ بچے کو بھی جنم دے، ایسی اونٹنی۔ آپ نے فرمایا یہ تو بات ہی آسان سی تم نے کی ہے۔ اللہ کا نبی چونکہ اللہ کے حکم کا پابند ہے تو اس کے جو شامل حال اللہ کی مدد تو ہر وقت ہوتی ہے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اونٹنی نکل آئی، اور اونٹنی جب وہاں سے نکلی تو ان لوگوں نے دیکھا، حیران ہو گئے کہ یہ پتھروں کے اندر سے اونٹنی نکل آئی۔ جیسے ہی وہ اونٹنی پتھر کی بنی ہوئی سامنے آئی تو اس کے اندر جان آ گئی، وہ چلنا پھرنا شروع ہو گئی۔ لوگ حیرت زدہ تھے، پھر دیکھا کہ بس دیکھتے دیکھتے وہ اونٹنی بیٹھی اور اس نے بچے کو جنم دیا، نشانی پوری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ جو تم نے مانگا تھا وہ تم نے دیکھ لیا، اب تمہیں میں کہتا ہوں کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی سے باز نہ آئے تو پھر تمہاری حالت بہت بری ہوگی۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جی، کچھ لوگ توبہ طائب ہو گئے، دین قبول کر لیا، اور زیادہ لوگ جو تھے وہ اپنی اسی روش پہ رہے، حتیٰ کہ 400 سال تک تقریباً وہ نافرمانیوں میں ہی رہے، ایون کہ وہ جناب صالح علیہ السلام کا معجزہ بھی دیکھ چکے تھے۔ اب ان کے لیے پابندیاں آ گئیں کہ 7 وہاں پہ چشمے جاری تھے، لوگ دن رات وہاں سے پانی استعمال کرتے، چشموں کا پانی کبھی سوکھا نہیں تھا۔ جب انہوں نے ڈیمانڈ کر لی معجزے کی اور اپنی نافرمانیوں سے باز نہیں آئے، اونٹنی نے جا کر پانی جب پیا تو 6 چشمے ویسے ہی خشک ہو گئے، اتنا پانی وہ پی گئی، ایک رہ گیا۔ اب لوگ ڈر گئے کہ اس نے ایک چشمہ رہ گیا تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو ان کے لیے حکم آ گیا کہ ایک دن اونٹنی کا ہوا کرے گا، ایک دن تمہارا ہوا کرے گا، اس طریقے کے ساتھ چلو گے تو تم رہو دنیا میں، اور دوسرا یہ کہ تمہاری طرف سے کبھی بھی اونٹنی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اچھا، یوں ہی پھر 400 سال تک رہے دنیا میں، عیش و عشرت کی زندگی، اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی ایک وقت آ چکا ہے کہ تمہارے ہاں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس بچے کی وجہ سے تمہاری ساری قوم کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ لوگ ڈر گئے، پہلے بھی ایک ان سے بات کا مطالبہ کر چکے تھے، اب وہ دیکھ لیا کہ جیسے ہی مطالبہ کیا تھا تو 6 چشمے ختم ہو گئے، اور اب جو کہہ رہا ہے نا یہ کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس کی وجہ سے ساری قوم کو ہلاک کر دیا جائے گا، لوگ سہم گئے، ڈر گئے۔ اچھا، نافرمانی سے باز نہیں آئے۔ اسی سال 9 عورتوں کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے، 9 کی 9 عورتوں نے اپنے سارے بچے مار دیے، اپنے بچے مار دیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ بات پوری ہو جائے، نافرمانی سے پھر بھی باز نہیں آئے۔ ایک عورت نے اپنا بچہ بچا لیا اور اس نے جھوٹ موٹ ثابت کر دیا کہ وہ جی یہ تو وہ پچھلے سال کا بچہ تھا، یا ایسے کر کے اسے چھپا لیا۔ جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچا تو پھر جا کر بات اوپن ہوئی کہ وہ اس عورت نے تو بچہ بچا لیا ہوا تھا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام سمجھ گئے کہ بس یہی ہے، اسی کی وجہ سے ہلاکت ہے۔ جب علاقے میں بات پھیلی تو جن عورتوں نے اپنے بچے مارے ہوئے تھے وہ بڑی شرمندہ ہوئیں
کہ ہم نے تو سالے کی باتوں میں آ کے اپنے بچوں کو مار دیا. آج اگر ہمارے بچے بھی ہوتے تو یوں جوان اور خوبصورت بچے ہوتے. وقت گزرتا گیا جی، وہ جوان ہو گیا. اس کا نام کدار ذکر کیا جاتا ہے. کدار، یہی کدار ہے کہ جو ایک یہ تفسیر ملتی ہے کہ اس نے شراب پی رکھی تھی، اور ایک تفسیر یہ ملتی ہے کہ کسی خاتون کے ساتھ اس کا معاشقہ تھا، اور اس خاتون نے اسے کہا تھا کہ سالے کی اونٹنی کو نہیں بچنا چاہیے. یہ کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں. سارا دن ہم انتظار کرتے ہیں اونٹنی کا، اونٹنی کی باری ہے وہی پانی پیے گی، ہم کوئی جا کے وہاں سے پانی نہیں بھر سکتے. یہ کیا ہمارے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے. اگلے دن جا کے ہمیں پانی ملتا ہے، پھر وہ اسے اگلے دن پھر اونٹنی کی باری ہے، ہمیں گھر میں سٹور کرنا پڑتا ہے، پانی بھر کے رکھنا پڑتا ہے. مثال طور پر اگر کسی کو غسل کی حاجت پڑ گئی، پانی ختم ہو گیا، پھر سارا دن بیٹھے رہتے ہیں ہم لوگ. تو کدار نے کہا یہ تو بات ہی کوئی نہیں، لے یہ اونٹنی اس کو تو مار دینا چاہیے. اپنے چند ایک ساتھیوں کو لیا، پھر جا کر اس جہاں سے چشمہ نکلتا تھا اس کے پاس جا کے بیٹھ گئے. بہرحال لمبا تفصیلی واقعہ ہے. اونٹنی آئی تو پہلے ایک نے ہمت کی اور تلوار ہے اس کی گردن پہ ماری، وہ کو نڈھال ہو کے گری، پھر اس کی ٹانگیں کاٹ دیں. جب وہ بھاگ نہ سکی تو اس کو مار دیا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جس دن اونٹنی کے ہلاک ہونے کی خبر ملی، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ بس 3 دن تمہاری اب زندگی ہے، چوتھا دن تم دنیا میں نہیں دیکھو گے. پہلے دن تمہارے چہرے سرخ پڑ جائیں گے، اور دوسرے دن زرد پڑ جائیں گے، اور تیسرا آخری دن سیاہ تمہارے چہرے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو تیسرے دن بھیجا کہ یہ جس طرح بڑا خمار ہے نا ان کو، ہم تو پہاڑوں کو چیر کے ان کے اندر محلات بنا لیتے ہیں، اس کے اندر پوری پوری مارکیٹ بنا لیتے ہیں. لوگ اس سے پہلے جو ہواؤں کا عذاب دیکھ چکے تھے نا، عاد کے واقعات بھی حضرت صالح علیہ السلام نے خود قوم عاد کا ذکر کیا ان کے سامنے. انہوں نے کہا کہ یہ بڑے بڑے محلات جو تم باہر بناتے ہو نا، وہ ہوا چلتی ہے اڑا کے لے جاتی ہے سارا کچھ. اب باہر نہ رہو، پہاڑوں کے اندر رہو. کیا ہوا ان کے اندر بھی گھس جائے گی؟ ان کے اندر بھی ہوا گھس جائے گی؟ یا پانی ہے ٹھیک ہے چڑھتا ہے، ہم ان کے راستے بند کر دیں گے، پانی اندر بھی چلا جائے گا ان کے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا کہ غار کے دہانے پہ کھڑے ہو گئے نا، چیخ مارنی ہے. یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے نافرمانی نہیں چھوڑنی، لیکن اگر عذاب ہے تو اس عذاب کا سامنا کرنے کے لیے ہم نے یہ انتظامات کر لیے ہیں. انسان یعنی اپنے اسباب کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، نافرمانیاں نہیں چھوڑتا. تو پھر ان کے اوپر جو عذاب آیا، قرآن پاک نے چند ایک نام اس کے ذکر کیے. ایک نام یہ ہے کہ صاعقہ، صاعقہ کڑک دار بجلی جس طرح کڑکتی ہے اور اسے دل دہل جاتے ہیں. فرمایا کہ یہ عذاب ہے. ایک جگہ پہ رجفہ کا ذکر آیا. رجفہ زلزلہ جب آتا ہے نا، زمین کے اندر سے بھی آواز آتی ہے، تو زلزلے کی کیفیت. ایک جگہ پہ ہے طاغیہ کا لفظ ہے، دہشت ناک ایک منظر، آواز بھی کہہ سکتے ہیں یا ہولناکی بھی کہہ سکتے ہیں وہ. اور ایک جگہ پہ صیحہ، چیخ کو کہتے ہیں. یہ چاروں قسم کے لفظ ان کے عذاب کے لیے استعمال ہو. اب ہم دیکھتے ہیں کڑک ایک الگ چیز ہے، دہشت ناک کوئی منظر ایک الگ چیز ہے، زلزلے کا آنا ایک الگ چیز ہے، لیکن چیخ ایک الگ ہے. تو فرمایا کہ اصل وہ چیخ کا عذاب ہی تھا. جب وہ عذاب چیخ ماری گئی تو وہ زمین بھی برداشت نہ کر سکی، اس میں بھی زلزلہ آ گیا. اور وہی جب چیخ ماری گئی تو اس کے اندر کڑک ایسی تھی جیسے بادل چمکتے ہیں اور یہ بجلی کی کڑک ہوتی ہے. اور وہ چیخ کے اندر ہی کیفیت ایسی تھی کہ لوگوں کے دل دہل گئے. اب کیا تھا کہ جس وہ چیخ کی آواز زیادہ ہوئی تو جسم ریزہ ریزہ ہو گئے ان کے، یہ نسیں پھٹ گئیں، ٹکڑے ٹکڑے اب پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ. حضرت صالح علیہ السلام نے پھر ان کے مردوں کے ساتھ جا کے خطاب کیا. مردوں کے ساتھ مرے پڑے تھے سارے، مردوں کے ساتھ آپ نے خطاب کیا. قالا یا قوم لقد ابلغکم رسالۃ ربی، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا تھا نا. ونصحت لکم، اور میں نے تمہیں ساری نصیحتیں کی تھیں کہ باز آ جاؤ، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، باز آ جاؤ. ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن نصیحت کرنے والے کی کوئی نصیحت تمہیں پسند نہیں ہوتی تھی. ٹھیک. اب یہ مردوں کے ساتھ خطاب جو آپ کا ہو رہا ہے، یہ اسی طرز پہ جیسے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا تھا نا، جب بدر کے مقتولین مارے گئے تھے
بدر کے لوگ. تو جس وقت ان کو کنویں میں پھینک دیا گیا تھا تب حضور نے ان سے فرمایا تھا یا فلان ابن فلان، اے فلاں کے بیٹے فلاں، یسرکم انکم اطعتم اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا جو مزہ ہونا چاہیے اب تمہیں کیا محسوس ہو رہا ہے؟ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، ہمارے رب نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تھوڑے ہو لیکن اللہ کے دین پہ ہو، اللہ کی اطاعت میں ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں سر بلندی عطا فرمائے گا. ہمارے ساتھ جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، پورا ہو گیا. یہ بتاؤ فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا، تمہارے باطل معبودوں نے جو تمہارے ساتھ وعدے کیے ہوئے تھے، بتاؤ کیا تمہارے وعدے بھی پورے ہوئے؟ یہ حضور کا ان مردوں کے ساتھ خطاب تھا. اور یہ خطاب پہلے حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کے ساتھ بھی کیا. اچھا، قرآن نے جو ان کا خطاب نقل کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا نا، اور نصیحتیں بھی مکمل کر دی نا. یہ خطاب قرآن کا حصہ بنا کے پھر ہمیں کیوں پڑھایا؟ یہ نصیحت دینے کے لیے کہ مرنے کے بعد کوئی نصیحت بھی بندے کو کام نہیں آتی. جب اتمام حجت ہو چکا، اللہ کا عذاب بھگت چکے، اب کوئی بندہ کہے کہ نہیں ہمیں سزا مل گئی، ہم نے عذاب بھگت لیا، چلو اب ہمیں یہاں سے نکال کے پہلے والے ماحول میں ڈال دیا جائے تاکہ اب ہم نصیحت قبول کر لیں، نہیں ہو سکتی. وقت جب گزر گیا تو اس کے بعد عذاب ہی عذاب ہے، سزا ہی سزا ہے. یہ زندگی ہے، جب تک آدمی زندہ ہے نا کچھ بھی کر سکتا ہے، اچھے اعمال ہیں کر سکتا ہے، برے اعمال ہیں ان کا انجام بھی بھگتے گا. لیکن جب دنیا چھوڑ کر اگلے جہان میں چلا گیا اس کے بعد پھر اس کے لیے مہلت نہیں ہے. تو یہ چیزیں ضرور ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں اور ساتھ میں نافرمانیاں بھی ہیں بندے کی، تو اس بندے کو کبھی بھی اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے. ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہے، استغفار ہے، کرتے رہنا چاہیے. اور نصیحت کی کوئی بھی بات، چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو، چاہے وہ حدیث کی صورت میں ہو، کوئی بزرگوں کے واقعات ہوتے ہیں اس لحاظ سے ہمیں ملے، کبھی بھی ان کو معمولی نہ سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو ہوتا کیا اصل میں کہ جس وقت بندے کے اندر سے اصل چیز ہوتی ہے نا، قرآن نے بھی جو وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ کے لفظ فرمائے نا کہ تمہیں اللہ جو پکڑ فرمائے گا وہ اس انداز میں کرے گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے. سب سے پہلے شعور چھینا جاتا ہے. ٹھیک ہے، میں اس کی مثال دوں. ابو جہل ہے، ہاتھ میں کنکریاں اس نے محسوس کر لی ہیں کلمہ پڑھتے ہوئے، شعور عقل چھین لی گئی نا. تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی، 10 سال کے بعد جا کے ابو لہب مرا ہے، لیکن فرمان پہلے سے ہو چکا تھا کہ یہ ہلاک ہو گیا، یہ برباد، دائمی دوزخی یہ طے ہو چکا ہے. قرآن کا انکار بھی کر رہے ہیں. اچھا، یہ جس کے بارے میں تبت یدا ابی لہب نازل ہو چکی، وہ اگر قرآن کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا تو ایک لمحے کا کام تھا. کس طرح کہ قرآن نے کہہ دیا کہ یہ تو دائمی دوزخی ہے. بالفرض اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا، کلمہ گو بھی دوزخی ہو سکتا ہے جی. کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی کہہ سکتا تھا نا تمہارا قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب یہ تو دوزخی ہے، میں نے تو کلمہ پڑھ لیا، حضور کی اطاعت میں آ گیا، اب بتاؤ تمہارا قرآن تو جھوٹ بولتا ہے. لیکن وہ شعور جو اسے چھین لیا گیا، 10 سال اسے یہ عقل ہی نہیں آئی کہ ہم اس کو جھوٹا کہہ رہے ہیں لیکن اس جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کلمہ پڑھ لیں. کلمہ نہیں پڑھا اس نے. اللہ تعالیٰ کس طرح، اس کی حکمتیں بہت بہت وسیع ہیں. اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں پہ ندامت شرمندگی کا اظہار کرتے رہنا چاہیے. یہ میں نے پہلے بھی گزارش کیا نا، یہ چیدہ سی معلومات ہوتی ہیں جو میں اکٹھی کرتا ہوں آپ کے سامنے میں عرض کر دیتا ہوں. آپ انہی کو جا کر تفصیل کے ساتھ، بہت ساری تفسیریں ایسی ہیں وہاں سے پڑھیں، اور جو عبرت کی چیزیں ہیں ضرور ان سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ جو بھی ہم پیغام سنتے ہیں ہمیں اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم.
اللہم اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا رحمن